صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے سامعین، اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس خالق کائنات نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر صفِ عزا میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی اور ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہماری زندگی کی ایک اور تاریک رات ذکر آل محمد سے روشن ہو سکے۔ دنیا میں اصول پایا جاتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ عربی زبان کی ایک مشہور مثال ہے الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، جس کو جو پسند ہے وہ اسی طرف جائے گا۔ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں پسند یہ ہے کہ ہماری زندگی کا دن ہو یا ہماری زندگی کی رات ہو، ذکر محمد والے محمد میں گزرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوست، آج کے اس دور میں جب نفسا نفسی کا عالم ہے، ٹیکنالوجی بڑی عام ہے، لوگ سائنس کے میدان میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا پسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی سائنسی مضامین کی روشنی میں آگے پروان چڑھاتے ہیں لوگ۔ اتنی توجہ انسان اپنے کردار پہ نہیں دے رہا آج کل جتنی توجہ انسان سائنس پہ دے رہا ہے۔ ٹھیک، آپ یقین کریں، آپ آبزرو کر لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں آپ کہ جتنی توجہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ دے رہے ہیں اتنی توجہ ہم کردار سازی پہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ مکتب اہل بیت سے دوری ہے، مکتب اہل بیت سے دوری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ائمہ ہدایت کے نام آتے ہیں؟ جی اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے گلی محلے میں، سوسائٹی میں آپ تجربہ کر لیں، پوچھ کے دیکھ لیں، عام عوام تو عام عوام ہے، علماء کرام کو نہیں آتا۔ اور فتویٰ لگانے میں ہماری قوم اتنی خود کفیل ہے کہ جس کو کلمہ بھی صحیح نہ آتا ہو فتویٰ اس نے بھی دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ علم ملتا ہے در اہل بیت سے۔ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا دروازہ ہوں، علم کا شہر ہوں معذرت کے ساتھ، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ ثابت ہوا جس نے علم لینا ہے یا محمد سے ملے گا یا علی سے ملے گا یا ان سے ملے گا جن کو یہ دیں۔ جی انسان کا المیہ یہ رہا ہے تاریخ انسانیت میں، بالخصوص اسلام کی تاریخ میں، تو بھائی یہ المیہ رہا ہے۔ مجھے ذرا وقت لگتا ہے نا جی، مجھے انتظار رہتا ہے 2-4 چہروں کا۔ المیہ یہ ہے ہمارے اسلام کی تاریخ کا کہ جہاں پر جواب نہیں بن پڑے، مسئلے کا جواب ہی نہیں آیا، ہوتا ہے نا جواب نہیں آتا،
جہاں پہ جواب نہیں آیا وہاں پہ ہم نے عقیدے ہی بدل دیے ہیں. یہ المیہ ہے اسلام کی تاریخ کا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں. عبد الملک بن مروان کے دور میں دہریوں کی ایک جماعت، دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے بن گئی تھی، اس کا کوئی خالق نہیں، وہ دہری اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے. جو دہریے تھے نا جناب، وہ آ گئے وقت کے حکمران کے دربار میں. انہوں نے آ کر اس سے کہا کہ ہاں بھائی بات کرو، تمہارے رسول کو معراج ہوئی ہے؟ معراج ہوئی تمہارے رسول کو؟ انہوں نے کہا ہاں جی، ہمیں فخر ہے اس بات پہ، ہمارے نبی کو معراج ہوئی ہے. اس نے کہا یہ بتائیں اگر آپ کے نبی کو معراج ہوئی ہے، دہلی تھے اللہ کو نہیں تھے مانتے، انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ جب اوپر گئے ہیں آسمان پھٹا کیسے ہے پھر جڑا کیسے ہے؟ سوال دیکھیں گا، جب اوپر گئے ہیں معراج اوپر گئے ہیں نا میرا، تو آسمان پھٹا کیسے ہے پھر جڑا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ہمیں وقت دیں، ہم آپ اس کا جواب دیں گے. 3 دن کا انہوں نے وقت لے لیا. علم ہم نے کتنا حاصل کیا ہے دریال محمد سے، توجہ کیجیے گا. 3 دن قبلہ گزر گئے. وقت کے علماء جو بڑے بڑے اسٹائلش تھے جناب، چپے کھپے، اور کیا بات ہے سبحان اللہ، وقت کے علماء 3 دن تحقیق کرتے رہے لیکن مسئلے کا جواب نہیں بن پڑا. 3 دن کے بعد جب وہ دہلی پھر آ گئے، پھر اجلاس بلایا گیا، پھر محفل سجی، پھر دربار لگا، آ گئے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ہاں جی، ان کا جو دہلیوں کا سربراہ تھا اس کا نام تھا ابن ابی الاوجہ. ابن ابی الاوجہ، ابن ابی الاوجہ، یہ نام یاد رکھنے کا ہے. یہ ان کا سربراہ تھا دہلی کا. اس نے کہا ہاں جی، میرے سوال کا جواب جی. معراج ہوئی جی، آسمان پھٹا کیسے، آسمان جڑا کیسے؟ اور سارے علماء 300 سے زائد علماء کرام تھے جی، 300 سے زائد. انہوں نے اپنا ایک لیڈر چنا تھا، وہ سب نے اپنے اپنے لیڈر کے کان میں کچھ کہا، جواب دیا مسئلے کا. وہ لیڈر صاحب جو تھے، اب ان کی باری تھی کہ وہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، سب کو بتائیں گے اس کا جواب یہ ہے. انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جناب استوجہ رہی، انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ معراج ہوئی ہے خواب میں، نہ گئے ہیں، نہ وہ دروازہ پھٹا ہے آسمان کا، نہ جڑا. انہوں نے کہا جی معراج خواب میں ہوئی ہے، جاگتے میں ہوئی نہیں. جواب نہیں آیا، عقیدہ بدل دیا. تب سے یہ عقیدہ اسلام میں پروان چڑھا کہ آقا کریم کی معراج خواب میں تھی، جسمانی نہ تھی. ابن ابی الاوجہ کا مسئلہ ہے، اسلام کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، جو نبی کی معراج ثابت نہیں کر سکتے. ان غریبوں نے اسلام کی تبلیغ کیا کرنی ہے؟ تو ایک سیانہ مزید بھی تھا اس کے پاس، اس نے اس کے کان میں یہ کہا، سرگوشی کی، اس نے کہا اگر اس وقت مسئلہ حکومت کی عزت کا نہیں، اس وقت مسئلہ محمد مصطفیٰ کی عزت کا ہے. اس وقت مسئلہ رسول اکرم کی عزت کا ہے، تو اسے بلا جو رسول کا خون ہے. بڑی مہربانی. وقت لگتا ہے مجھے آپ کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے. سرکار صادق آل محمد سلامت رہیے. جناب سرکار کا دور ہے، پیغام آ گیا دربار سے، آ جائیں، عزت رسول خطرے میں ہے. توجہ ہے میرے دوست. 300 سے زائد علماء مل کر میرے رسول کی معراج نہیں جان سکے، خواب میں غلط نیا عقیدہ. اس عقیدے پہ مذہب بن گیا پورا مسلمانوں میں کہ خواب میں ہوئی تھی.
خواب میں تھی دربار میں مولا تشریف لائے اپنی نشست پہ تشریف فرما ہوئے کہا ہاں بھائی تم تو کبھی ہمارا نام نہیں لیتے آج کیسے یاد آ گئی انہوں نے کہا حضور گزارش یہ ہے کہ یہ جو دہلیوں کے مولوی ہیں جن کا سردار ابن ابی لوجا ہے یہ ہم سے یہ پوچھتا ہے ہم سے کہ معراج ہوئی جی تو گئے کیسے آسمان پھٹا کیسے جڑا کیسے یہ بتاؤ تو یہ تو کہتے ہیں کہ روحانی ہوئی ہے جی خواب میں ہوئی ہے اس نے کہا صاحب دربار نے اس نے کہا بھائی تم جانو اور امام جانے آپ آپس میں تمہارا مناظرہ ہوگا تم ان سے سوال کرو گے یہ جواب دیں گے ابن ابی لوجا نے اب امام کی طرف دیکھا تو پہلے بھی کئی مناظرے امام سے یہ کر چکا ہے ابن ابی لوجا اس نے بڑے مناظرے کیے ہیں امام سے مناظرے کیا کرنے تھے اس نے بار بار شکست اپنی دیکھنے کا اس کا جی کرتا تھا اس نے چیمہ صاحب کہا کہ یہ بتائیے ابن رسول آپ کی جد کو معراج ہوئی امام نے فرمایا ہاں ہوئی سیانہ بڑا تھا اس نے کہا یہ بتائیں خواب میں گئے تھے کہ جاگتے ہوئے گئے تھے اس نے پہلے ہی پوچھ لیا کہ کہیں بعد میں یہ بھی نہ کہتے ہیں کہ خواب میں تھے میں جاگتے ہوئے گئے تھے جاگتے ہوئے گئے ہیں خواب میں نہیں ہوئی اس نے کہا پھر یہ بتائیں آپ کے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو آسمان بنے ہیں یہ تہ در تہ بنے ہیں جیسے پیاز ہوتا ہے نا جی تہ در تہ پیاز کی ایک تہ اتارے نیچے دوسری نے کہا یہ تہ در تہ بنے ہیں ایک تہ دوسری تیسری یہ بتائیں جب جاگتے ہوئے گئے ہیں تو آسمان پھٹا کیسے ہے جڑا کیسے یہ تھا اس کا سوال میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اتنی سی بات کے لیے مجھے گھر سے یہاں بلانے کی ضرورت کیا اتنی سی بات کے لیے مجھے گھر سے یہاں بلانے کی ضرورت کیا تھی وہیں پیغام بھجوا دیا ہوتا میرے مولا نے ابن ابی لوجا کی طرف دیکھا کہا کبھی گھوڑ سواری کی ہے اس نے کہا جی حضور کی ہے فرمایا یہ بتا جب گھوڑا دوڑتا ہے ہوا کو آگے سے پھاڑتا کون ہے پیچھے سے جوڑتا کون نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہوا کو پھاڑتا کون ہے آگے سے پیچھے سے جوڑتا کون ہے کبھی کشتی میں بیٹھے ہو جو کشتی پانی پہ چلتی ہے پانی کو آگے سے چیرتا کون ہے پیچھے سے جوڑتا کون ہے قبلہ حق کا پکا و حیران رہ گیا اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا فرمایا وہ جو گھوڑ سواری میں ہوا کو آگے سے چیرتا ہے پیچھے سے جوڑتا ہے کشتی رانی میں پانی کو آگے سے چیرتا ہے پیچھے سے جوڑتا ہے اسے ہی تو اللہ کہتے ہیں وہی تو اللہ وہی تو اللہ ہے اب جو لے گیا آسمان پھاڑ کے وہی تو اللہ ہے اللہ لے گیا اپنے حبیب کو ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء اللہ کہتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کے سامنے اکڑے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کے سامنے اکڑے اللہ کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولتے ولا يدخلون الجنہ اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہم کبھی درود پڑھ دیجئے مرتبہ باواز سبحان اللہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے ولا يدخلون الجنہ
داخل نہیں ہوں گے۔ کوفے کا منبر، شہنشاہ علم و حکمت منبر پر۔ سائل نے پوچھا یہ آسمانوں کے دروازے کیا ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو انا ابواب السماء تذکر فی کتاب اللہ تعالی۔ فرمایا اللہ جو اپنے دروازوں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے کہ میں نہیں کھولوں گا، اللہ کی عزت کی قسم وہ دروازہ میں علی ابن ابی طالب۔ جاگ گئی، اجازت ہے ہم اپنے موضوع سے بات شروع کریں جہاں سے کل چھوڑی تھی۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والدین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پھر درود پڑھ دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود ایک مرتبہ آواز بلند۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میری صلواتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ فجر سے مراد میرا رسول، ظہر سے مراد امیر المومنین، عصر سے مراد سید کائنات، مغرب سے مراد سرکار مولا حسن مجتبی، عشاء سے مراد مظلوم کربلا۔ اللہ کہتے ہیں میری صلواتوں کی حفاظت کرنا۔ تیری اور میری نماز کو وہ اپنی نماز ہی نہیں سمجھتا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ہماری نمازوں کو، ہمارے سجدوں کو، ہمارے رکوعوں کو، ہمارے قیاموں کو، ہمارے تشہدوں کو، ہمارے سلاموں کو تو وہ اپنی نماز سمجھتا ہی نہیں، وہ تو پنج تنے پاک کو اپنی نماز سمجھتا ہے جی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میری نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی جو ان کی حفاظت میں مرا، چاہے غیبت صغرا میں مرا، چاہے غیبت کبرا میں مرا، چاہے اماموں کے ساتھ مرا، چاہے آج کے دور میں وکالت کرتا ہوا مر جائے، نماز پڑھتا مر گیا۔ اور اللہ کو وہی بندہ پسند ہے، اور فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے ادب و احترام سے کھڑے ہوا کرو۔ وہ اللہ جو نظر آتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میرے سامنے ادب سے کھڑے رہنا۔ نظر تو آتا نہیں ہے، اس کا نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے، میرے سامنے وہ کہتا ہے ادب سے کھڑے رہنا۔ کیا فرمایا سرکار پاک نے؟ فرمایا تائینا للامامہ، اللہ کہتا ہے میرے اماموں کے سامنے احترام سے کھڑے رہو، میرے اماموں کے سامنے احترام سے کھڑے رہنا، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ تو یہ ہے بندے کی نماز۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ہیں اللہ کی صلواتیں جی، تو پھر اللہ کے معنی کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہر لفظ کا معنی ہوتا ہے،
اسی طرح لفظ اللہ بھی ایک لفظ ہے، اور جو لفظ اللہ کو اللہ سمجھ لے وہ مشرک ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ آج سے تمہید بن جائے، جو لفظ اللہ کو، لفظ اللہ کو میں کہہ رہا ہوں، ذات اللہ کو نہیں کہہ رہا، لفظ اللہ کو جو اللہ سمجھ لے وہ مشرک ہے، کیونکہ یہ تو صرف لفظ ہے، یہ دلالت ہی نہیں کرے گا جب تک اس کے معنی کا پتہ نہ ہو۔ لفظ اللہ اپنا مفہوم بتائے گا ہی نہیں جب تک اس کے معنی کا پتہ نہ ہو۔ تو کیا فرمایا امام نے؟ نحنو معانی تھے وَمُظَاهِرُ فِيكُمْ، یہیں تھے ہم کل، تم میں توحید کا معنی بھی ہم ہیں، تم میں توحید کا ظہور بھی ہم ہیں۔ وَاخْتَرَعْنَا مِن نُورِ ذَاتِهِ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں اختراع کیا۔ پیدا کرنے میں اور اختراع میں چیمہ سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے، کوئی چیز سامنے خلق کر دوں، یہ ہے پیدا کرنا، یہ اللہ سے جدا ہے، ہم جدا ہیں اللہ سے، ہم اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم جدا ہیں اس سے، ہمیں ماننا پڑتا ہے، اس کے ترلے کرتے ہیں اس کے، ہم جدا ہیں۔ اختراع یہ ہے کہ میں اپنے جوہر سے کچھ ادھر کر لوں، اسے اختراع بولتے ہیں۔ امام نے فرمایا وَاخْتَرَعْنَا مِن نُورِ ذَاتِهِ، ہمیں اللہ نے اختراع کیا اپنی ذات کے نور سے۔ ساری کائنات ہے آل محمد کے نور سے، اور آل محمد ہے اللہ کی ذات کے نور سے۔ سب چھوڑ میری طرف دیکھنا، اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمانوں میں بھی ہے اور اللہ کا نور زمینوں میں بھی ہے۔ جتنے آسمان، ہر آسمان میں اس کا نور، جتنی زمینیں، ہر زمین میں اس کا نور، جتنے آسمانوں کے ذرات، ایک ایک ذرے میں اللہ کا نور، جتنے زمین کے ذرات، ایک ایک ذرے میں اللہ کا نور۔ مولا فرما رہے ہم ہیں اس کی ذات کے نور سے، وہ تو نظر نہیں آتا، زمینوں میں ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گا، آسمانوں میں ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گا، جنتوں میں ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گا، نمازوں میں ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گا۔ فیصلہ تم کر لو کہاں کہاں اللہ کا نور ہے، جہاں پہ فیصلہ کر ڈالو وہیں پہ یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ جہاں جہاں تک اللہ کا نور ہے وہاں وہاں تک آل محمد کی رسائی ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے وہاں وہاں تک آل محمد کی رسائی ہے۔ ہے کوئی کائنات میں ایسی جگہ جہاں اللہ کا نور نہ ہو؟ ہر جگہ۔ ایک لفظ ہے بے، بے، ہم نے لکھا بر، بے آئی، ہم نے لکھا بحر، بے آئی، تلفظ غلط بولا میں نے، بحر، بے آئی، ہم نے لکھا برتر، بے آئی، جی، ہم نے لکھا جب، بے آئی آخر میں، جب، پہلے جو لفظ بولے میں شروع میں بے تھی، پر، بحر، برتر، بے آئی، جی، ہم نے لکھا جب، بے آئی، ہم نے لکھا تب، بے آئی، ہم نے لکھا کب، بے آئی، ہم نے لکھا سب، بے آئی، ہم نے لکھا لفظ رب۔ تو جو ہے میری بات کی جانب، کچھ تو میری طبیعت پہ رحم کیجئے گا خدا کے لیے۔ ہم نے لکھا بر تو بے آئی، بحر بے آئی، برتر بے آئی، جب بے آئی، تب بے آئی، کب بے آئی، سب بے آئی، لفظ رب میں بے آئی۔ تو
واہ بھائی واہ کیا کہنے سبحان اللہ تھوڑا سا میرے ساتھ رہنا واہ بھائی واہ کعبہ لفظ کعبہ مرکز ہے نا زمانے کا بے شک مرکز ہے میرے نبی کی حدیث ہے الکعبہ تو لب الدنیا کعبہ دنیا کا مرکز ہے واہ بھائی واہ چیمہ صاحب لب الدنیا مظہر بھائی حکیم صاحب جہاں جہاں بیٹھے آپ سارے دوست لب الدنیا کے میں نے عدد نکالے 128 بنے دنیا کا مرکز اس کے عدد ہے 128 معنی سمجھاؤں میں اپنے سننے والوں کو لفظ الکعبہ کے میں نے عدد نکالے 128 لفظ الکعبہ اس طرح والے میرے دوست لفظ الکعبہ کی عدد 128 لب الدنیا دنیا کا مرکز ہے اس کے عدد 128 مولا حسین کی عدد نکالے تو 128 بنے رسول نے کہا الکعبہ تو لب الدنیا جو 128 ہو وہ ہے کائنات کا مرکز جب یہ تھوڑا سا تو میری طبیعت پہ رحم کیا ہوتا آپ نے الکعبہ تو لب الدنیا جو 128 ہو وہ ہے کائنات کا مرکز تو کعبہ خدا کا گھر سمجھ کے سجدہ کرتا ہے اصل میں یہ جوہر ہے حسین کے نام کیا بات ہے یہ جوہر ہے اصل میں یہ جوہر ہے مولا حسین کے نام کا یہی تو وجہ ہے کہ جب مولا کعبے میں تشریف لائے احرام باندھا حج کے لیے وہاں سے جزیدی بھی آ گئے یہاں سے علی کا عباس بیٹا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا سنیے گا خدا کے لیے کعبے کی چھت پہ مدینے سے کربلا تک عباس کے ہیں 8 خطبے جن میں ایک خطبہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے پڑھا مولا کی اجازت سے کھڑے ہوئے کعبے کی چھت پہ اور ایک طرف مولا حسین کھڑے ہیں اوپر کعبے کے کھڑے ہیں اور اشارہ کرتے الحمدللہ الذی شرف ھذا یہ ہے کعبہ اوپر کھڑے ہیں یہ دو اشارے سمجھنا کعبے کے اوپر کھڑے ہیں ایک اشارہ جب دائیں کروں تو یہ کعبے کی طرف ہوگا بائیں کروں تو یہ مولا حسین کی طرف ہوگا کھڑے
اس کی ذات کے نور سے وَفَوِّضُوا إِلَيْنَا أُمُورَ عِبَادِهِ اور اس نے توحید کا معنی مولا بیان کر رہے ہیں اور سجاد بیمار کربلا کہتے ہیں وَفَوِّضُوا إِلَيْنَا أُمُورَ عِبَادِهِ اور ہم وہ ہیں اللہ نے اپنے سارے بندوں کے سارے کام اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے ہمارے سپرد کر دیے ہیں وَفَوِّضُوا إِلَيْنَا أُمُورَ عِبَادِهِ ساری عبدیت کے امور اس نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے بس گیا ہے میرا مجمع میں ہوں دکھانے کا ذمہ دار علی کا بیٹا کہہ رہے حسین کا گوہر کہہ رہے وَفَوِّضُوا إِلَيْنَا أُمُورَ عِبَادِهِ بندوں کے ہر کام ہمارے سپرد ہیں وہ کہتا نہیں نحن نرزق من نشاء رزق ہم دیتے ہیں من نشاء جسے چاہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ کہتا ہے معاف کروں گا اسے جس کو میری مشیت چاہے ہم رزق دیتے ہیں اس کو جس کو مشیت چاہے 14 کے 14 اپنے سینہ ہے توحید کے جینا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو نحن مشیت اللہ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جس مشیت پہ وہ ناز کرتا ہے اللہ کی مشیت ہم ہیں سلیمان نعرہ حیدری اللہ کی مشیت ہم بے شک بندوں کے تمام کام ہماری سپرد ہیں بے شک بے شک بندوں کو کیا چاہیے بندوں کو اولاد چاہیے ان سے لے لو بندوں کو رزق چاہیے ان سے لو بندوں کو دولت چاہیے ان سے لو بندوں کو کاروبار چاہیے ان سے لو بندوں کو نیکیاں چاہیے ان سے لو بندے کو عذاب قبر سے نجات چاہیے ان سے لو بندے کو جنت چاہیے ان سے جو بھی چاہیے تمہیں وہ اللہ سے نہیں ملے گا سنیے گا ادھر سے نہیں اس لیے کہ ادھر جاؤ صرف لفظ ملے گا مانا نہیں ادھر آؤ گے لفظ بھی ملے گا مانا بھی ملے گا کائنات کی جو چیز تمہیں اللہ سے چاہیے آل محمد دے کے کہیں گے جیسے وہ دے سکتا ہے ویسے ہم دے سکتے ہیں کیا تعریف کرو گے اللہ کی صدقے کیا کہنے واہ بھائی اپنی مرضی سے کر لیں کیا تعریف کریں گے اللہ کی یو ہے زندہ کرتا ہے بھائی امید جی مارتا ہے بے شک اس سے بڑی تو اس کی کوئی تعریف نہیں ہے نا بے شک بے شک وہ کبھی نہیں سویا جو اللہ ہے جی کبھی نہیں سویا بے شک قرآن میں اس کے مخلوق بھی ہے جو کبھی نہیں سوئی صدقے واہ بھائی واہ بھائی جاگو مجھے وقت لگتا ہے اپنے ساتھ آپ کو ملانے میں بسم اللہ جی قرآن میں لاتے ہیں تتجانی جنوبہم میری ایک مخلوق ایسی بھی ہے جن کے پہلو بستروں سے آشنائی نہیں رکھتے واہ بھائی واہ بھائی واہ لا یستکبرون
युसव्विरु बिहिल अरहाम कैफ यशा, मैं बनाता हूँ रहमों में तस्वीरें। अल्लाह कहता जैसी भी बना, चाहूँ मर्द बना दूँ चाहूँ औरत। वो कहता है मेरे इख्तियार में है। कुरान है, सूरह आल इमरान की इब्तिदा हो रही है। वो कहता है मैं चाहता हूँ जैसा वैसा बना देता हूँ, चाहूँ मर्द बना दूँ चाहूँ औरत बना दूँ। ये सिर्फ है तौहीद की। मैंने तो अपने एक इमाम को भी देखा है। अब नहीं ऐसे तो नहीं ना, अब तो नहीं, कुछ तो रहम आपको करना पड़ेगा। कुरान है, जमीन से 10 फुट ऊपर खड़ा हूं मैं, हर बंदे को नजर आ रहा हूं। कमजोर दिल उठ के आराम करे, वैसे भी बड़े पूरे से बंदों के दिल मजबूत है मेरी तकरीर में जी। वो कहता है मैं बनाता हूं जैसे चाहता हूं, ये सिर्फ मेरी, चाहूं मर्द बनाऊं चाहूं औरत। जबकि मैंने देखा है शाम
میری بےزتی لقد اہنتنی فی مجلسی آپ نے میرے سامنے میرے دربار میں میرا اقتدار ہے میری ہی بےزتی کر دی آپ نے میرے مولا نے فرمایا ان العرش سن یہ جملے جہاں پہ اختتام ہوا خطبے کا مولا اٹھ کے گیا ہے ان العرش سریری و احمد ضمیری و علی امیری والحسین وزیری ان شئت و جبریل فقیری ان شئت اکل کا سیری کا چپ کر آئے چپ کر لقد اہنتنی فی مجلسی میرے دربار میں میری بےزتی فرمایا اسکت ان چپ کر ان العرش سریری اللہ کا عرش میرا تخت ہے بل احمد ضمیری احمد میرے ضمیر کا نام ہے علی و امیری علی میرے امیر کا نام ہے بل حسین و وزیری کائنات میں یکتا حسین میرے وزیر کا نام ہے بل جبریل فقیری فرشتوں کو علم پڑھانے والا جبریل میرے در کا بیکاری ہے ان شئت اخلا کا سیری زبان بند کرتا ہے یا تجھے بھی میں دوں ایک منٹ مجھے دیجیے گا چیمہ صاحب ان شئت اخلا کا سیری زبان بند کرتا ہے یا تجھے بھی کہوں سیری سیری سمجھ ذرے سے عرش نظر آئے گا پنجابی میں عورتیں لڑ رہی ہوں مظہر بھائی آپ کے لیے تحفہ ہے تصدیق کیجئے گا پنجابی میں عورتیں لڑ رہی ہوں میرے عزیز سننے والوں چلنی بولتے ہیں نا چلنی چلنی ٹھیک ہے چلنی اردو میں چل رہی تو چل اردو میں چل رہی اور پنجابی میں چلنی عربی میں ہے سیری ادھر ہوا ہے اختتام خطبے کا عطاؤل کی ہے میرا آپ کا کچھ نہیں ہے معنی سمجھانے لگا ہوں اگر سمجھ میں آ گیا تو مولا نے سیری کا لفظ استعمال کیا عربی دانوں سے تحقیق کروائیے گا جا کے پنجابی میں چلنی ہوتا ہے جی دو عورتیں لڑ رہی ہوں لڑائی چلے گا چلنی یہ ہے اردو میں چل رہی ہے اور عربی میں کہا جائے نا دو عورتیں لڑ رہی ہوں تو عربی میں کہا جاتا ہے سیری چلنی چلنی چل رہی چل مولا نے کہا ان العرش سریری اللہ کا عرش میرا تخت بل احمد ضمیری محمد میرے ضمیر کا نام وہ علی و امیری اور میں صدقے جاؤں کتنا بلند مقدر ہے ہمارا حسن جس کو اپنا امیر کہے ہم بھی تو اسے ہی اپنا امیر مانتے ہیں کیا مقدر ہے ہمارا ان العرش فکرہ سن سنے سے عرش نظر آئے گا ان العرش سریری و احمد ضمیری و علی و امیری و حسین و وزیری و جبریل فقیری ان شئت اکل کثیری عرش میرا تخت احمد میرا ضمیر علی میرا امیر حسین میرا وزیر جبریل میرے در کا فقیر زبان بند کرتا ہے یا تجھے بھی کہہ دوں چلنی چل علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری زبان بند کرتے ہو یا تمہیں بھی کہوں اللہ کی عزت کی قسم مجھے آپ کا نہیں پتا میں اگر وہاں ہوتا نا چیمہ صاحب کاش میں ہوتا تو جب میرے رسول کے خلق عظیم کے وارث نے یہ کہا تھا نا ان شئت کل کا سیری کوئی پکڑتا نہ پکڑتا میں نے پاؤں پکڑ لینے تھے کیا سن رہے ہو یار مجھے نہیں
सलात व सलाम बुलंदतर सलावत समझ रही बात? मेरे मौला ने कहा तफ्तखिर अलैया हालाए बिला बाए वल अजदाद का सुना है लकड़ी के तख्तों पे बैठकर हसन का मुकाबला करने वालों तफ्तखिर अलैया जाते हैं नाम मिजाज बन गया मेरा चीमा साहब तफ्तखिर अलैया हालाए बिला बाए वल अजदाद कहा है अंधी नमाजियों के अंधी नमाजों के अल्फाज का इंतखाब बड़े सोच समझ के करना पड़ेगा मुझे। मेरे मौला ने कहा चलो मैंने छोड़ दिया अल्फाज का इंतखाब। मौला का तर्जुमा सुन तफ्तखिर अलैया हाज़ल अब्वाब बिला बाए वल अजदाद काए लकड़ी के तख्तों पे बैठकर मेरे सामने अपने माँ बाप पे फख्र करने वालों अना इब्न अबजाद वरसियो सवातिल इस्मत वस्सदाद का सुनो मैं हसन वो हूँ मेरा हर बाप मजीद है। अना इब्नुल अबजाद मेरा हर बाप मजीद है। कायनात में सिर्फ 4 ही मजीद मुझे मिले हैं, 5वां है तो कल लेके आओ। इन्नका हमीदुम मजीद एक है अल्लाह मजीद, दूसरा है अर्श मजीद, तीसरा है कुरान मजीद, चौथा है अबू तालिब मजीद। कायनात में कोई 5वां मजीद है ही नहीं। मौला शराबियों जानियों कबाबियों के सामने बैठ के कह रहे आना इब्नुल अबजाद मैं मजीदों का बेटा। कोई एक तो उठ के कहता कि तेरे बड़े भी हमारे बड़ों के साथ कोई एक तो कहता हमें ये कहने वाले कल तक आपके बड़े भी हमारे साथ यही करते रहे, कोई नहीं किबला उठा फरसियो ज़वातिल इस्मत वस्सदाद कोई अपनी माँ पे फख्र करने वालों मैं हसन यहाँ दरबार में बैठा अपना शजरा सुनाता हूँ अपनी माँ ज़हरा से लेके हवा तक। अपनी माँ ज़हरा से लेकर हवा तक अपना शजरा सुनाता हूँ, अपने बाप अली से लेकर आदम तक। तुम में से कोई एक अपना शजरा मेरे कान में सुनाओ। तुम में से कोई एक अपना शजरा मेरे कान में सुनो। बारसियो ज़वातिल इस्मत वस्सदाद मेरी माएँ इतनी पाक हैं, मेरी हर माँ की विलादत की चादर कुरान का गिलाफ बन सकती है। इतना पाक हो गए। बारसियो सुनो वक्त के दामन में गुंजाइश खत्म हो गई। बारसियो ज़वातिल इस्मत वस्सदाद मेरी हर माँ की विलादत की चादर कुरान का गिलाफ बन सकती है। और जिस चादर में मुनाफिक अली तेरा जन्म हुआ हो तेरी सगी खाला भी उसे धोने के लिए तैयार नहीं। ये कौन सा कबीला है? माएँ भी बन रही हैं, चादरें कुरान का गिलाफ भी। समझ नहीं बात? जब भी उसकी तरफ जाओगे लफ्ज मिलेगा माना नहीं। क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बेदीनों ने अपने एक साथी को चीमा साहब जनाजे में लिटा के मैयत बना के अली के सामने आके कहा जनाजा पढ़। ठीक है? क्या ऐसा नहीं हुआ? उन्होंने कहा जिंदा है अली से जनाजा पढ़वाओ। ये उठ बैठेगा। जब ये उठ
मजाक उड़ाएंगे। आगे वो उठाई कंधों में मैयत उठाई आ गए, कहा मौला जनाजा पढ़ा दे, इसका मर गया है। फरमाया जाओ चले जाओ, कोई जनाजा जनाजा मैंने नहीं पढ़ाना। क्या कहना? वो सोच रहे थे अली को, अली सोचने से समझ में नहीं आता, अली तो मानने से समझ में आता है। क्या कहना? मर्जी है तुम्हारी, उसने कहा पढ़ाओ जनाजा अली, कल ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा पांव पकड़े हाथ पकड़े, कहा पढ़ाएं जनाजा इसका। पढ़ दी तकबीरें अली ने, उठाते रह गए। अली ने आगे खड़े होकर तकबीरें पढ़ दी। उम्मीद तो वो था, मारने वाला तो अल्लाह होता है, वो तो मारने वाला अल्लाह है बाबा। ये अली ने तकबीरें पढ़ी, उठाते रह गए, उठा नहीं। कहते अली ये तो जिंदा था, अब नहीं उठा। कल जिंदगी लफ्ज ने दी थी, मौत माने ने दे दी है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। का जिंदगी लफ्ज ने दी थी, मौत माना ने दी है, माना ने दे दी है। और सुन फिर मेरे मौला ने फरमाया नहनो नफअलु मा नशाउ इज़ा शाअना शाअल्लाह इज़ा अरादना अरादल्लाह। हम तौहीद का वो माना है, नहनो नफअलु, हम वो करते हैं, मा नशाउ, जो हम चाहते हैं। वो करते हैं, वो करते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। इज़ा शाना, मुझे नहीं पता कौन सुनने आया, किसको नींद आई है। इज़ा शाना शाअल्लाह, जब हम चाहते हैं वो चाहता है। इज़ा अरादना अरादल्लाह, जब हम इरादा करते हैं वो इरादा करता है। पता चला उसका इरादा पहले नहीं। मैं हूं सिर्फ दिखाने का जिम्मेदार। इज़ा शिअना शाअल्लाह, ये नहीं कहो इज़ा शाअल्लाह शिअना, इज़ा अरादल्लाह अरादना। कहा इज़ा शाअना शाअल्लाह, जब हम चाहते हैं वो चाहता है। जब हम इरादा करते हैं तो वो इरादा करता है। तुमने पढ़ी नमाज, नियत की अल्लाह के लिए, पहुंची उसके सामने, उसने कहा कबूल कर। नमाजी ने कहा कबूल कर। उसने पूछा अली बता तू क्या चाहता है। इज़ा शाअना शाअल्लाह, बंदा कह रहा मौला औलाद दे, दुआ गई। अल्लाह पूछते अली बता तू क्या चाहता है। बंदे ने कहा मौला कारोबार दे, दुआ गई। अल्लाह ने पूछा बता अली तू क्या चाहता है। अगर अली ने कह दिया औलाद दे दे, मिल जाएगी, काम दे दे, मिल जाएगा, जन्नत दे दे, मिल जाएगी। पता चला तुम तो उसे चाह रहे थे, वो तो एक 14 के 14 को चाह रहा है। जब हम चाहते हैं तब वो चाहता है जी, और जब हम इरादा करते हैं तब वो इरादा करता है। आयत पढ़ूं, इन्नमा युरीदुल्लाहु जो साहिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा।
کتنا پاک کروں. اذا شانا شاء اذا ارادنا اراد اللہ. بس 8 محرم ہو گئی, ایک تقریر رہ گئی ہے صرف میری 9 کی. 10 والا دن تو بڑی مختصر سی بات ہوگی دونوں تقریروں میں. فکرہ سن لیجیے, قبلہ بھی تشریف لے آئے, چلیں وہ بھی سنیں گے مولا کا ایک فکرہ, ہم سب مل کے سعادت حاصل کریں گے. میرے مولا نے فرمایا, میری طرف دیکھیے گا میرا سارا مجمع, آخری فکرہ میرا, خطبے کا اختتام کروں 3 دن لگے اس کی تشریح میں چیمہ صاحب. میرے مولا نے فرمایا یا جعفر من انکر ھذا المعنى فقد انکر التوحید ومن اثبت ھذا المعنى فقد اثبت التوحید. کہ جس نے اس معنی کو مانا جو میں بتا رہا ہوں فقد اثبت التوحید, اس نے توحید کو مانا. اور جس نے اس معنی سے انکار کر دیا جو میں بتا رہا ہوں اس نے توحید سے انکار کر دیا. وَأَنْكَرَ اللَّهُ وَنَبِيَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. جس نے میرے معنی کو جھٹلا دیا اس نے اللہ کا بھی انکار کیا, اس نے نبیوں کا بھی انکار کیا, اس نے رسولوں کا بھی انکار کیا, اس نے قیامت کا بھی انکار کیا, اس نے جنت کا بھی انکار کیا, اس نے دوزخ کا بھی انکار کیا. فیصلہ تو کرنا, ایک آل محمد کو نہ مان کے نہ اللہ کی توحید بچتی ہے, نہ رسولوں کی رسالت بچتی ہے, نہ نبیوں کی نبوت بچتی ہے. جب ان کو نہ مان کر توحید نہیں بچتی, تیری نمازیں کیسے بچ سکتی ہیں؟ بس میرے عزیز دوستو, کیا کہنے, واہ بھائی واہ. وہ جو ارض و سما کے ذرے ذرے پر مالک و مختار ہیں, آپ کے اور میرے علم کو سننے کی انہیں حاجت چلنا نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. عبادت کی مقبولیت کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے, دل کی گہرائیوں میں بستی ہوئی حسرتوں کی تکمیل کے لیے ایک فکرہ کہنا ہے تاکہ ہماری یہ گفتگو ان کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے. جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا آپ کا ظہور ہوا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا اے اللہ کے رسول آپ کی نواسی تشریف لائی ہے. ایک ہی لفظ کہوں گا, آپ کی نواسی تشریف لائی ہے. میرے آقا تشریف لائے, اپنی نواسی کو سینے سے لگایا اور دیکھتے ہی ایک نصیحت کی میرے سننے والوں, دیکھتے ہی زینب کو میرے آقا نے, نانا جان نے, بی بی کے نانا نے دیکھتے ہی کہا میری اہل بیت سنو, اس کو کبھی رونے نہ دینا کیونکہ اس کی شکل میری خدیجہ سے ملتی ہے. اس کو کبھی تکلیف نہ ہو, اس کی شکل میری خدیجہ سے ملتی ہے. میں صدقے جاؤں جس کو دیکھتے ہی میرے رسول کا پہلا پیغام یہ تھا کہ یہ کبھی رونے نہ پائے, اس کو کبھی تنگ نہیں کرنا, کبھی اسے ستانا نہیں. وہ کہتی نظر آئی کربلا کے میدان میں واہ حجابا, ہائے میرا پردہ سامنے. کوئی ایسے تو نہیں تھے جنہوں نے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, ایسے سارے کے سارے کلمہ گو تھے نا, پھر بھی رسول کی نصیحت کو بھی بلا بیٹھے, رسول کی وصیت کو بھی بلا بیٹھے. کبھی حسین کہتا رہا حل من ناصر ینصرنا, کبھی رسول کی بیٹیاں کہتی رہی واہ حجابا. ظلم کی انتہا ہوتی رہی لیکن کسی کو رسول کے گھرانے کی عزت کا خیال نہ آیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ آل محمد کے صدقے میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. ایسا جناب علامہ غلام عباس حجویری ذکر فضائل صاحب محمد والے محمد بیان فرمانا درود پڑھو.
علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ان کے باپ دادا کی منزلت نہ پوچھ مجھ سے، جن کے بچوں کے گھوڑے رسول بنتے ہیں۔ ان مداح دیکھتا دینا جناب ذاکر اہل بات سید غلام عباس آپ شادی وال ذکر فضائلوں سے